اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ۔ اللہ رب العزت کو سب عملوں میں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ جتنے بھی اعمال ہیں انسان کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے عمل سے لے کر بڑے سے بڑے عمل تک، جتنے بھی اعمال ہیں اللہ رب العزت کو ان میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ فرمایا کہ جس عمل پر انسان دوام اختیار کرے، عمل چاہے چھوٹا سا عمل ہے، دیکھنے میں کتنا حقیر سمجھا جاتا ہے، لیکن انسان پوری زندگی اس پر عمل کرتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت کو بڑے بڑے اعمال سے زیادہ وہ عمل پسند ہو۔ ایک شخص ایک وقت میں بہت ساری نفلی عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے، ایک دن میں سینکڑوں رکعات پڑھ لیتا ہے، اچھی بات ہے، نفلی نماز ہے، اللہ رب العزت کا پسندیدہ عمل ہے۔ یا رمضان مبارک آتا ہے تو وہ رمضان میں سارا دن عبادت کرتا ہے، ساری رات، اچھی بات ہے۔ رمضان مبارک میں 10 قرآن پڑھ دیتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل اختیار کرنا چاہتے ہو تو وہ ہے کہ جس پر آپ دوام اختیار، 2 آیتیں پڑھو، 3 آیتیں پڑھو، 1 رکوع پڑھو، 1 صفحہ پڑھو، لیکن ہمیشہ پڑھو، تو اللہ رب العزت کو سب سے محبوب عمل آپ کا یہ ہے۔ نفل عبادت آپ دن میں 2 رکعتیں کرو، 2 رکعتیں صرف پڑھو، لیکن ہمیشہ پڑھو، اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے۔ اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت کو سب سے محبوب عمل وہ ہے جس پر دوام اختیار کیا جائے چاہے تھوڑا سا ہو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی آپ کو بھی سب سے محبوب عمل وہ لگتا تھا جس پر انسان ہمیشگی اختیار کرے، ساری زندگی کرے، چاہے تھوڑا سا ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں تو ہمیں اس کے نمونے ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کیا ہے، پھر ساری زندگی اس کو چھوڑا نہیں۔ عصر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، پہلے دن سے لے کر پھر ساری زندگی ان کو چھوڑا نہیں، ہمیشہ عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے رہے، ساری زندگی پڑھتے رہے، چھوڑا نہیں ہے انہیں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو سب سے محبوب عمل یہ ہے جس کو ہمیشہ کیا جائے، اور پھر بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے محبوب عمل یہ ہے جس کو ہمیشہ کیا جائے، تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو مد نظر رکھ کے جب ایک عمل کر لیتی پھر ساری زندگی اس کو نبھاتی۔ ایک عمل شروع کیا ہے تو کبھی دوبارہ نہیں چھوڑا ہے، ہمیشہ کے لیے اس کو کرنا شروع کر دیا، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ چھوٹی سی نیکی ہے، آپ اس کو شروع کریں، ہمیشہ ساری زندگی کریں۔ چند روپے خرچ کرنا، اس کو اپنی عادت بنا لیں اور ساری زندگی روزانہ خرچ کریں، یقین کریں کہ اللہ رب العزت کو آپ کا عمل بڑے بڑے اعمال سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، رمضان مبارک میں لوگ خرچ کرتے ہیں، بہت سے لوگ دل کھول کے خرچ کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا رمضان مبارک کے بعد خرچ کرنے پر پابندی آ جاتی ہے؟ رمضان میں آپ نے بہت خرچ کیا ہے، بہت اچھی بات ہے، مسنون ہے، لیکن باقی دنوں میں بھی عادت بنائیں، چاہے تھوڑا سا ہو، اپنی حیثیت کے مطابق
متوسط آدمی ہے 150 دے سکتا ہے، اس سے کہیں زیادہ کئی 100 جو ہیں وہ بچوں کی جیب خرچ پہ روزانہ وہ صرف کر دیتا ہے۔ 150 روپے عادت بنائے کہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور روزانہ خرچ کرنے، پھر اس کا نتیجہ دیکھے کہ اللہ رب العزت کو اس کا عمل کتنا پسند آتا ہے۔ اللہ کے نزدیک محبوب ترین اعمال میں سے یہ عمل ہے جس پر آپ ہمیشگی کرتے ہیں۔ روزانہ کی عادت بنا لیں، ذکر اذکار ہیں، روزانہ کی پابندی بنا لیں کہ ہم نے یہ ذکر و اذکار روزانہ کرنے ہیں، کبھی کوئی خوشی غمی آپ کو آپ کے اس ذکر اذکار سے ہلا نہیں پائے۔ پھر اس کا نتیجہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کو آپ کی ادا کتنی پسند آتی ہے۔